ماضی میں پاکستانی قیادت کبھی بھی وہ لیڈرشپ کا رول عالمی سطح کے اوپر نہیں اجاگر کر سکی. ایک عرصے سے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ سے ایسے تھا, لیکن بیچ میں ایک بڑا گیپ آیا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کو وہ قیادت دے کر اس گیپ کو فل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ماضی میں جتنے بھی میں دیکھتا ہوں, میں یہ فورن ٹورز وغیرہ کرتے رہے ہمارے لیڈرز, اس میں انویسٹمنٹ کے اوپر خاص ایمفیسس نہیں تھا. وہ لگتا تھا کہ ان کے پرائرٹیز مختلف ہیں. اکانومی کے ایشوز جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح ایڈریس نہیں کیا گیا. کسی بھی جگہ پہ مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے خاص طور پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بڑی کوشش کی ہو. یہ اس لحاظ سے ایک اپرچونٹی تھی جو سعودی عربیہ نے مہیا کی اور عمران خان نے اویل کی. اب اس کے وزٹ کے دو پورشنز ہیں, دو حصے آپ سمجھ لیجیے. ایک تو وہ ہے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ نے کچھ کنسیشنز لینی ہے, فیسیلیٹیز لینی ہے تیل کے بارے میں, یا کہہ لیجئے کہ ان سے قرضہ لینا ہے, وہ پیسہ آپ کو کچھ دے دیں, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو مل جائے گا, کیونکہ سعودیز اس وقت آئسولیشن میں جا رہے ہیں, جبکہ عمران خان نے ان کا ساتھ دیا اس سٹیج کے اوپر. جب دوسرے ملک ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو یہ وہاں پہ پہنچے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان کو مل جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کا انہوں نے بات کی, بہت اچھی تقریر تھی, سب کچھ ہے, لیکن انویسٹمنٹ جب آپ مانگتے ہیں کسی سے تو ہر انویسٹر جو وہ اپنے لیے پروفٹ دیکھتا ہے, اپنے لیے وہ کنسیشنز دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کیا پرووائڈ کر رہی ہے, اور وہاں کا ماحول, اس کا جو آپ نے عدالتوں میں ان کو کل کو چکر لگوانے ہوں یا کچھ اور, تو آپ کے ایشوز ایسے تو نہیں ہیں. ایک چیز واضح ہے کہ ہمارے ہاں ٹیررزم معاملہ ختم ہوا, وہ ہم بڑے واضح کہہ سکتے تھے, لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پہ ایک بڑی اٹریکٹیو پلان پیش کرنی چاہیے تھی. انہوں نے دو چیزوں کا صرف ذکر کیا. ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم ون ونڈو آپریشن کرنے کا انتظام کر کے دیں گے, اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ اپرچونٹیز ہیں آپ کے پاس جہاں ہم اکنامک زونز بنا رہے ہیں ان میں, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کیا کو ٹیکس کنسیشنز دے رہے ہیں لوگوں کو, ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں زمین کے معاملے میں, ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ آپ کر رہے ہیں سروسز پرووائڈ کرنے کے معاملے میں, آپ لیبر سستی ہے یہاں پہ یا نہیں, کیونکہ پروفٹس تو آپ کے ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو ان کو پروفٹ باہر لے جانے میں کتنا آسانی ہوگی, کس قدر آپ ان کو سہولتیں دیں گے کہ وہ کتنا لے جا سکتے ہیں. پر ادروائز انداز گفتگو کے اوپر امجد شعیب صاحب دو جملے انداز گفتگو, انداز بیان ان کا کیسا تھا؟ وہ بہت اچھا تھا, وہ تو بہت کانفیڈنٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر کو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہوم ورک کر کے اگر آپ جائیں تو پھر آپ لوگوں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں, جس سے ان کو یوں لگے کہ شاید انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان ایک جنت ہے. مبشر زیدی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مبشر زیدی صاحب, آپ کو عمران خان صاحب کا ہوم ورک کیسا لگا سر؟ مکمل تیاری نظر آئی, یا آپ کو بھی لگ رہا ہے امجد شعیب صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایک بہتر پلان ان کو پیش کرنا چاہیے تھا, کہیں کہیں ہمیں ہوم ورک میں کمی نظر آئی؟ لیکن ادروائز مجھے یہ بھی بتائیے گا, اگین جو انداز بیان پہ ہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستانیوں نے بڑا مثبت ریاکٹ کیا سر, پیپل آر فیلنگ پراؤڈ ٹوڈے. دیکھیے, آپ سارے کا سارا جو فوکس ڈیوس ان دی ڈیزرٹ کے اوپر ہے, لیکن جو اصل خبر نکلی ہے وہ جو پرنس, ان کے جو کنگ ہیں سلمان, ان کی اور عمران خان کی ملاقات کے بعد نکلی ہے کہ سعودی عرب نے $3 بلین ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے لیے دیے ہیں, اور $3 بلین جو ہے وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کے لیے بھی دیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو جس ریفائنری کا ذکر ہو رہا تھا بلوچستان میں, وہ بھی لگانے کے لیے MOU پر سائن ہوئے ہیں. تو دیر از سم فائنینشیل بریدر, لیکن وہ ڈیوس ان دی ڈیزرٹ سے نہیں نکلی, وہ کنگ سلمان کے ساتھ میٹنگ سے نکلی ہے. جہاں تک سپیچ کی بات ہے, دیکھیے یہ بالکل جو ہے عجیب سا لگتا ہے کہ پرچی سے بات نہیں کی, پرچی سے نہیں کی, پرچی پہ پوائنٹس ہی لکھے ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں جو ہے ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر آپ پرچی پہ کچھ لکھ کے لے جائیں گے تو آپ فوکسڈ رہتے ہیں. مجھے لگا کہ عمران صاحب بالکل فوکس نہیں تھے. انہوں نے کوئی ایسی مطلب 30 مار خان تقریر نہیں کی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو. وی ہیو سین بیٹر اسپیچز لائک دس بیفور. تو میرا نہیں خیال کہ اس تقریر میں کچھ ایسا تھا. پاکستانی ظاہر ہے آپ PTI کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ تالیاں ہی بجائیں گے, اور اپوزیشن والے کرٹیسائز ہی کریں گے, مگر بحیثیت صحافی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوہیرنٹ قسم کی وہ اسپیچ تھی. اور اس میں آپ نے جو سوالات بھی ہوئے, آپ نے دیکھا 2 لوگوں نے کم از کم یہ سوال کیے کہ جناب آپ کی انویسٹمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ کلیئر ہی نہیں ہیں. اور ایک صاحب نے تو ایگزیکٹلی جو پاکستانی نژاد تھے, انہوں نے کہا کہ جی بزنس کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے, اور بزنس پھر ایگزٹ کرنا آپ کی مارکیٹ سے بڑا مشکل بنا دیا جاتا ہے,
جب ہم آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس اسپیچ کے اندر کوئی اتنی انہوں نے زبردست قسم کی کوئی اکنامک پالیسی دے دی کہ پوری دنیا جو ہے انویسٹ کرنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی پاکستان میں. میرے خیال میں تو ایک عام سی اسپیچ تھی, اور وہ خان صاحب کرتے ہی رہتے ہیں, یہاں پر بھی کرتے ہیں, وہاں پر بھی کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے جنوری تک وہ عہدہ چھوڑ دیں, پاکستان یا پھر خطے کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیے ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل تو نہیں ہے جی, اور یہ ایک کیا سارا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دے. کیا اگر اس کی صحت ٹھیک ہے, حادثے تو ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا, کچھ صحت کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بعض اوقات صحیح پریڈکٹ کر دیتی ہیں, اور ڈپلومیٹکس جو سرکلز ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں. پر روس کی یہ شدید مجبوری کے سوا یا موت کے سوا وہاں کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا. صحیح. روس جو ہے وہ اب تو چین میں بھی انہوں نے اس کو تعمری کر دیا, اور کمیونسٹ ملکوں میں حکومت نہیں کوئی چھوڑتا تھا. وہ تو جمہوریت میں ایک خوبی تو ہے نا کہ بھائی ایک مقرر مدت ہے, اس کے بعد الیکشن ہوں گے. جو اچھی جمہوریت ہیں اس میں فیر الیکشن ہوں گے, اور بہترین تو یہ ہے کہ بھائی 2 دفعہ کوئی آدمی صدر بن سکتا ہے, یا 2 دفعہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. بیسٹ تو طریقہ یہی ہے, چونکہ وہ ایکسیپشنل لوگ جو ہیں وہ تو ریئر ہوتے ہیں. اب یہ جو بہت خوش ہیں ترک بھی اور عالم اسلام بھی, اردوان پہ یا اردوغان جو بھی نام لیں, اردوان موسٹلی کا رہتا ہے تو, لیکن وہ جائے گا تو دیکھو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا, تو یہ کوئی نظام تو نہیں ہے. مگر یہ روس کے ساتھ دیکھیے نا, ضرور قوموں کے تعلقات ضرورتوں پہ منحصر ہوتے ہیں. ہماری ان کی دشمنی تھی, سوویت یونین کو ہم نے توڑا, انڈیا ان کا ساتھ تھا. انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. جی, اتنی بڑی مارکیٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا. اتنی بڑی اکانومی ہے, اتنا بڑا رول ہے, امریکہ کا حلیف ہے, ٹریڈ کا مسئلہ ہے, انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے. دیکھا دو قوموں کے تعلقات کے نثار طاقت, مطلب پاکستان کی اسٹریٹجیکل اہمیت ہے. ان کا دستے پہنچے یہاں اب اس کے مشقوں کے لیے, مشترکہ مشقوں کے لیے. 126 اقوام نے ہمارا ساتھ دیا. یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی ضیاء-ال-حق نے بڑا ظلم کیا, یعنی روسیوں کا ہم ہار پہنا تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور گوادر کی بندرگاہ استعمال کریں اور کراچی کے استعمال کریں, اور یہاں مطلب حکومت ہوتی دہریوں کی. اور یہ لیبر لیڈرز کو اور انٹلیکچوئلز کو, بعض کو, اور بہت سی تنظیموں کو وہ پیسے دیتے تھے اور دورے کراتے تھے روس کے, اور تھپکی دیتے تھے بابوال, جنہیں یہ سارے ایک دن امریکہ نواز کیوں ہو گئے. ہارون صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور ٹرمپ کی پارٹی میں کچھ نہ کچھ مماثلت آ رہی ہے. ٹرمپ نے نعرہ لگایا ووٹ کو تحفظ دو, یہاں ووٹ کو عزت نہیں مل رہی, وہاں تحفظ نہیں مل رہا. نہیں, وہ تو دیکھیں کاؤنٹ کر دو, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, اگر دونوں میں سے, ہم کسی کا اناؤنس نہیں کر رہے ہیں نہ کہہ رہے ہیں, جو چیزیں سامنے آ رہی, دونوں میں سے کوئی بھی جیتتا ہے تو اس کی پالیسی کیا ہوگی؟ ٹرمپ کو ہم نے 4 سال دیکھا, مگر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا ایجنڈا واضح نہیں کیا. جو بائیڈن کی پوزیشن اور ان کا ماضی سب کے سامنے ہے. جو بائیڈن کی پوزیشن چین کے معاملے میں وہی ہوگی, کنٹینمنٹ کی انڈیا سے مل کے. چین کے ساتھ پالیسی وہی رہے گی, لہجہ شائستہ